السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک نیک عورت کا واقعہ بیان کروں جو صرف قرآنی آیتوں میں بات کرتی تھی۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے جو قرآن کریم کی آیتوں سے بات کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے سے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، تاہم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کوئی سواری پر سوار میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ ادھر سے جواب ملا سلام قولا من رب الرحیم۔ عورت کی آواز تھی۔ جب ان الفاظ میں سلام کیا میں نے پوچھا اماں کدھر سے آ رہی ہو؟ ادھر سے جواب ملا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میں پہچان گیا عمرہ کر کے آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ میں سمجھ گیا یہ راستہ گم کر گئی ہے۔ میں نے پوچھا اماں جان کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ادخلوا المصر ان شاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا یہ شہر جانا چاہتی ہیں، چنانچہ میں نے ان کی سواری کی مہار پکڑ لی، چلنا شروع کر دیا۔ درمیان میں نے پوچھنا چاہا تمہاری زندگی کیسی ہے، شوہر ہے یا نہیں؟ میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے آگے آیت پڑھی لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کچھ عربی کے اشعار شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں اس نے آگے سے قرآن پڑھا فقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن پڑھو۔ کہنے لگے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب شہر آ گیا میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا ان کے بچے ہیں۔ پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا ان کے بچے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ جب دروازے پر جا کر آواز لگائی تو تین خوبصورت نوجوان جن کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنی جاذبیت تھی کہ بندے کی نگاہ ہٹتی نہیں تھی، ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے وہ نوجوان آئے۔ ان کے چہروں پر تقویٰ کے آثار تھے، نیکی کے آثار تھے۔ فرماتے ہیں میں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آئے اپنی والدہ سے ملے، وہ خوش ہوئے امی ہم تو پریشان تھے، آپ کہاں رہ گئیں؟ اب ان کی ماں نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو بچوں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا، کھانے کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا نکال کر رکھ دیا اور کہا آپ کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ میں سمجھ گیا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلانا چاہتی ہیں۔ میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں ایک طرف کو جانے لگا تو انہوں نے مجھے الوداعی بات کہی ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ میں بڑا حیران۔ میں نے ان کے بچے سے پوچھا یہ آپ کی ماں کا عجیب معاملہ ہے، جب سے یہ مجھے ملی تب سے ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری والدہ قرآن پاک کی حافظہ ہیں، حدیث کی عالمہ ہیں، ان کے دل میں خشیت الہی اتنی آ چکی ہے یہ سوچتی ہیں قیامت کے دن جب میرے نام اعمال کو کھولا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو اس میں الٹی سیدھی گفتگو درج ہو۔ پچھلے 20 سال سے ان کی زبان سے قرآن پاک کی آیت کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی عورتیں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گی، اور آج ہماری عورتیں ہیں جن کا وقت غیبت و بہتان اور الزام تراشی میں گزر جاتا ہے، پھر یہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گی؟ ہم اگر حالات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، اس امت میں ایسی عالمہ عورت گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بنایا، دین کی تعلیم دی، دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری اور اللہ کے حضور درجات پا گئیں۔ تو عورتیں دین کی تعلیم کے حصول میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔